अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ आकिब नसीम और आज की जो वीडियो है या व्लॉग है इज़ ऑल अबाउट लिंक्डइन। हम लिंक्डइन का प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्लाइंट्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, स्किल्स इंडोर्समेंट क्या होती है। मोस्टली लोगों को स्किल्स इंडोर्समेंट का आइडिया नहीं होता कि वो हमने क्यों करनी है या वो कौन सा स्टेप होता है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट लाइक शेयर और कमेंट्स हम क्यों करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हम जस्ट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ें डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को समझ भी आएँ और आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें। सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है कि और हम क्यों करते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली हम जो भी सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं हम उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हैं, ताकि जब हम किसी को कॉल डीएम करते हैं या इवन मार्केटिंग करते हैं और कोई बंदा हमारी प्रोफाइल को चेक करता है तो हमारी जो भी सर्विस हो उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमारी प्रोफाइल पे होनी चाहिए, ताकि जो भी बंदा हमारी प्रोफाइल को विज़िट करे उससे ये ना लगे कि कोई स्कैम है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी प्रोफाइल पे जो भी इंफॉर्मेशन जो हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो तब ही अगले बंदे को हम आउटरीच भी कर सकते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट हो सर्विस हो उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हम ने क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे करते हैं हम। हम जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है उसमें 3 to 4 स्टेप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें फर्स्ट वन जो होता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कवर पिक्चर हो वो भी आपकी इस तरह की हो कि अपने आपके अकाउंट को प्रोफेशनल लुक दे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने हेडलाइन सेट करनी होती है, अपने एक्सपीरियंस ऐड करना होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बेसिकली ये वाली हेडलाइन होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको जो जो भी हम सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं बेसिकली उसका जस्ट एक ओवरव्यू हम देते हैं अपनी प्रोफाइल पे, ताकि अगले बंदे को जब हम मैसेज करते हैं या बताते हैं तो उसको आइडिया हो जाए जब हमारी प्रोफाइल वो देखे कि ये बंदा ये सर्विस ऑफर कर रहा है, ठीक है। ये हेडलाइन सेक्शन होती है और हम जब इसको सेट करेंगे उसमें और भी स्टेप्स होते हैं, अपनी पोजीशन ऐड करनी होती है, अपना एक्सपीरियंस ऐड करना होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आज। उसके बाद एक स्टेप यहाँ अबाउट सेक्शन का होता है बेसिकली, ठीक है। अबाउट सेक्शन में बेसिकली इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है कि हम डिटेल में अपनी जो भी सर्विस होती है उसके बारे में बताते हैं, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, या हम कितने आवर्स काम करते हैं, कितने डेज काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम अबाउट सेक्शन में बताते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। सो ये भी मैं आपको बताऊँगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से, अपनी हेडलाइन को कैसे हम सेट करते हैं। ये प्रोफाइल पिक्चर आपने मोस्टली यूज़ जो करनी है वो अपनी ही करनी है लिंक्डइन पे, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जिस पे जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनने की होती है लाइक कोई एक फ्लावर की पिक्चर हो गई या इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं। एक्चुअली ये लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ आपने अपनी प्रोफेशनल पिक्चर ही यूज़ करनी है और अपना ही नाम यूज़ करना है यहाँ, ठीक है। अगर आप कोई और नाम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसमें इशू क्या होगा कि समटाइम जो लिंक्डइन का अकाउंट होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, और जब रिस्ट्रिक्शन लगती हैं आपका अकाउंट डिसेबल होता है। तो अगर आपके अपने नेम से हो, अपनी पिक्चर से हो, तो फिर जब उसकी वेरिफिकेशन होती है तो वो भी मैं बताऊंगा कि वेरिफिकेशन कैसे होती है अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आपको अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर भेजनी पड़ती है, ठीक है। और फिर वो आपका अकाउंट जो रिस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए आपने जो अपना अकाउंट बनाना है वो अपने रियल नेम से बनाना है और रियल पिक्चर उस पर यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इस हेडलाइन को सेट करना है, ठीक है। अब हेडलाइन ऑब्वियसली जो आपका बिजनेस होगा, जो सर्विस ऑफर करेंगे उसी के रेलिवेंट होगी, उसी के रेलिवेंट होनी भी चाहिए, ठीक है। सो वो आप खुद ही डिसाइड करेंगे, खुद ही सेट करेंगे, उसको खुद ही डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, एडिट इंट्रो वाला है। जब ये पेज ओपन होगा तो उसके बाद आपने फर्स्ट नेम आपका लास्ट नेम ऑलरेडी है, यहाँ बेसिकली हेडलाइन होती है, ठीक है। ये वाली हेडलाइन होती है, ठीक है। अब इस हेडलाइन को आपने जहाँ जो भी आपने हेडलाइन डिज़ाइन की है अपने बिजनेस के लिए या सर्विस के लिए, आपने उसको यहाँ ऐड करना है, ठीक है। यहाँ ऐड करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन वाला सेक्शन होती है आपकी करंट पोजीशन क्या है, और जो भी आपकी पोजीशन होगी, जो भी आप काम कर रहे होंगे, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो ठीक है, जस्ट हेडलाइन को सेट करना है। अदरवाइज आपने ऐड न्यू पोजीशन को क्लिक करना है। अब ऐड जब न्यू पोजीशन पे करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जो एक्सपीरियंस वाली सेक्शन होगी बेसिकली। अब यहाँ आपने
کرنا یہ ہے کہ ٹائٹل آ جائے گا، جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے ریلیونٹ ہی جو ہے یہاں ایڈ کرنا ہے اپنا ٹائٹل. یہ بیسیکلی آپ کی پوزیشن شو کرے گا آپ کی پروفائل پہ کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، ڈیزگنیشن کیا ہے، اور کیا ٹائٹل ہے آپ کی جاب کا. سو فار ایگزامپل یہاں میں مینشن کرتا ہوں سوشل میڈیا ڈیزائنر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ میری یہاں پوزیشن ہوگی، اور یہاں سے آپ جو بھی آپ کے نیٹ ورکس ہیں ان کو آپ نوٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. اگر یان کریں گے تو جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ کے فرینڈس ہوں گے ان کو نوٹیفیکیشن چل جائے گی کہ آپ نے یہ جاب سٹارٹ کی ہے. اس کے بعد یہاں امپلائمنٹ سیکشن آ جاتی ہے. فل ٹائم آپ نے کرنی ہوتی ہے. کمپنی کا نیم موسٹ امپورٹنٹ، اگر آپ کا اپنی کمپنی ہے یا کہیں بھی جاب بھی کر رہے ہیں بیسیکلی، تب بھی اگر آپ آپٹمائزیشن کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں. لیکن آپ اگر خود کوئی سروس آفر کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کی کمپنی ہے اس کا نام آپ ایڈ کریں گے. فار ایگزامپل میں یہاں ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب لوکیشن یہاں آپ نے ایڈ کرنی ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوکیشن ایڈ کرتے ہیں تو اگر ہم تو کلائنٹس ہمارے یو کے، یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا بیسڈ ہیں، تو پھر تو ہم یہاں جو لوکیشن سیٹ کریں گے وہ انہی کنٹریز میں سے کسی ایک کی کریں گے. رائٹ، اگر ہم یو کے کی کریں گے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کیوں یہ لوکیشن سیٹ کرتے ہیں. لوکیشن اس لیے سیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی لوکیشن ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی کی ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اسی جو ایریا کے یا اسی کنٹری کے لوگ شو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں میں اپنی پروفائل پہ میری اسلام آباد کی لوکیشن ہے، اور میں کوئی بھی یہاں کی ورڈ سرچ کروں گا تو جو بھی میرے فرینڈس ہوں گے یا جو اسلام آباد کی لوکیشن کے لوگ ہوں گے یا ایون پاکستان کے ہوں گے وہی مجھے شو ہوں گے. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہونی چاہیے، جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ کن کنٹریز سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ اسی کے حساب سے یہاں لوکیشن سیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں میں اگر یو کے کی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو سمپلی یہاں آپ نے یونائٹیڈ کنگڈم ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والی جو لوکیشن ہے بیسیکلی کمپنی کی لوکیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کی لوکیشن نہیں ہے. آپ کی لوکیشن کا بھی نیکسٹ پیج پہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کمپنی کی لوکیشن اگر فار ایگزامپل وہ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پاکستان شو ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کی یو کے بیسڈ کمپنی ہے، یو ایس بیسڈ کمپنی ہے یا کینیڈا بیسڈ کمپنی ہے، تو آپ کی جو لوکیشن ہوگی یہ جو لوکیشن ہوتی ہے بیسیکلی کمپنی کی لوکیشن شو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں اسٹارٹ ڈیٹ آ جاتی ہے، اور آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. لائک میں جسٹ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن جب آپ پوزیشن اوبیسلی اپنی جاب سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی سروس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈیٹ وغیرہ کا آئیڈیا ہوتا ہے، سو آپ وہاں ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انڈسٹری آ جاتی ہے. یہاں مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ جو بھی آپ کی انڈسٹری ہوگی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اب یہاں جب ایکسپیرینس والا پیج میں نے اوپن کیا تو اگین ہیڈ لائن کا آپشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں دوبارہ سے ہیڈ لائن جو آپ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے اپنے بزنس کے لیے وہی آپ یہاں پیسٹ کریں گے یا اس کو کاپی کر لیں گے اور یہاں آپ ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہاں آپ اس ہیڈ لائن میں کوئی اور ہیڈ لائن سیٹ کریں گے، جو پہلے ہم نے ہیڈ لائن سیٹ کی ہے اس میں اگر آپ کوئی اور کریں گے تو پھر آپ کی پروفائل پہ یہ چیزیں شو نہیں ہوں گی. سو اس لیے آپ نے جہاں بھی ہیڈ لائن کا آپشن ہوگا آپ نے وہاں پہ جو ہیڈ لائن آپ ایک ہی ہیڈ لائن ہوگی وہی آپ نے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس انفارمیشن کو آپ نے سیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سیو کریں گے تو آپ بیک دوسرے جو پہلے ہم نے پیج اوپن کیا ہوا تھا آپ اسی پہ جو ہے نا آ جائیں گے. لیکن میں سیو نہیں کر رہا کیونکہ میری آلریڈی جو پروفائل ہے وہ آپٹمائزڈ ہے. ٹھیک ہے، جسٹ آپ کو ایک ایگزامپل میں دے رہا تھا. اب میں یہاں سے بیک جاتا ہوں، اس کو ڈسکٹ کرتا ہوں. اب جب آپ سیو کریں گے انفارمیشن کو، ایکسپیرینس والے جو پیج اوپن ہوا تھا ہمارا، تو آپ دوبارہ یہاں آ جائیں گے. کرنٹ پوزیشن آپ کی یہاں ایڈ ہو جائے گی. اب یہاں بیسیکلی یہ انڈسٹری ہے، مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ ہے. بہت ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں، آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، خود بھی لکھ سکتے ہیں. اب آپ کی جو لوکیشن ہوتی ہے بیسیکلی یہ والی ہوتی ہے لوکیشن، اور جو ایجوکیشن ہوتی ہے یہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ کون سی یونیورسٹی کی لوکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں ایجوکیشن آپ نے کی ہے، ڈگری کی ہے یا گریجویشن کی ہے، تو آپ نے اسی کی لوکیشن یہ ایڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب لوکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے بیسیکلی. آپ کی ایجوکیشن والے سیکشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ کلائنٹس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی سروس کو سیل کرنا چاہ رہے ہوں تھرو لنکڈ ان تو یا کول ڈی ایم یا ایون سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو.
تو اس میں آپ نے جو لوکیشن ہے، اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوکیشن یہاں ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی لوکیشن ہے، اگر آپ یہاں یو کے کی ایڈ کرتے ہیں تو جو آپ کو جب سرچ کریں گے تو موسٹلی جو لوگ پہلے آپ کے کنیکشنز میں آئیں گے جن کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ یو کے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ یو ایس کی کریں گے تو انہی کنٹریز کے ہوں گے، اور ان لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ آگے کنیکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ ایک بندے کو ریکویسٹ بھیجیں گے تو اس کے جتنے بھی آگے فرینڈس ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی سجیشنز آپ کو آئیں گی، ان کی پروفائلز کے آپ ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان کی آپ لوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب لوکیشن جب آپ ایڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں میں نے ایڈ کی ہے یو کے کی، تو یہاں پوسٹل کوڈ کا آپشن آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوسٹل کوڈ بیسیکلی اب ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، اگر ہم یو ایس کی لوکیشن ایڈ کرتے ہیں یا یو کے کی کرتے ہیں یا کینیڈا کی کرتے ہیں یا آسٹریلیا کی کرتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں پوسٹل کوڈ کا آپشن آئے گا تو آپ نے اپنے براؤزر پہ جا کے سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں جا کے سرچ کرنا ہے یو کے کا پوسٹل کوڈ۔ اب یہاں پوسٹل کوڈ جو ہے نا یو کے آ گئے ہیں، اور ہم یہاں سے لائک ہم یہاں سٹی ایڈ کریں گے، یا یہاں سٹیز ہیں بھی ہیں جب آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں لنڈن کا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ پوسٹل کوڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک، جس کو میں نے کاپی کی ہے اور اپنی پروفائل پہ ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم پوسٹل کوڈ ایڈ کریں گے تو تب ہی اس کے بعد ہمارے پاس آگے سٹیز شو ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اگر آپ پوسٹل کوڈ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس سٹیز نہیں آگے شو ہوں گے، آپ کی پراپر لوکیشن نہیں سیٹ ہوگی، جسٹ آپ اگر یہاں یو کے لکھ کے آپ سیو کر دیں گے تب بھی سیو تو ہو جائے گی، لیکن آپ کی پراپر جو لوکیشن ہوتی ہے آپ کی سٹی کیا ہے وہ آپ یہاں شو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے جو کرنا ہے یہاں پوسٹل کوڈ جو بھی آپ کنٹری انٹر کرتے ہیں اس کا پوسٹل کوڈ آپ نے سرچ کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کیسے سرچ کرنا ہے، اس کے بعد وہ ایڈ کر کے آپ نے یہاں سٹی آ جائے گا اور آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سیو نہیں کر رہا ایکچولی، میری پروفائل آپٹمائزڈ ہے ویل، ٹھیک ہے، یہاں ویب سائٹ بہت ضروری ہوتی ہے، آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کمپنی ہے جس کمپنی میں ایون کام کر رہے ہیں یا اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے تو آپ نے اس کا یہاں ایڈ کرنا ہے، تو اس انفارمیشن کو آپ نے سیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس انفارمیشن کو سیو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ میری پروفائل آپٹمائزڈ ہے، تو آپ نے جب یہ چیزیں ایڈ کر لیں گے تو سیو کر دینا ہے، اور آپ کی یہ ایک ہیڈ لائن آپ کی سیٹ ہو جائے گی، اور جو آپ کی ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا، اور انٹرو والی سیکشن بھی آپ کی لوکیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ سیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں سے بیک جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ اس کو سیو کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیپ ہوتا ہے اباؤٹ والی سیکشن ہوتی ہے، بیسیکلی یہ اباؤٹ سیکشن ہے۔ اب اباؤٹ سیکشن میں ہم جو بھی سروسات ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم پہلے ڈیٹیل میں ایک ڈیزائن کرتے ہیں ٹیمپلیٹ، ہم اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاتے ہیں، لائک ہم کیا کام کر رہے ہیں، ہماری پرائسنگ کیا ہے، پرائسنگ اسٹریٹجی کیا ہے، ہماری سروسز کیا ہیں، ہماری ہم کتنے آورز کام کرتے ہیں ایک دن میں، کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ویک میں کتنے آورز کام کرتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اباؤٹ سیکشن میں، ہمیں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اپنی سروسز کو، ٹھیک ہے، اور اس کو اب جب جہاں انٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پھر سیو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو میں سیو نہیں کر رہا ایکچولی، جسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کو ان چیزوں سے آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی جو ہماری آج کی ویڈیو تھی یہ پروفائل آپٹمائزیشن پہ تھی، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو جب دیکھ کے یہ چیزیں آئیڈیا ہوگی ہوں گی کہ کام کیسے کرنا ہے، آپٹمائزیشن کیسے کرنی ہے۔ سو تھینک یو سو مچ، اور جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہماری ہوگی کلائنٹس کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، سی یو۔